الرحمن الرحیم حج کا بیان۔ سب سے پہلے یہ سمجھو کہ حج کیا ہے۔ حج ایک رکن ہے، 5 اہم جو بنیادی اصول ہے اسلام کے، اس میں سے 5 کون سے؟ پہلا، یہ اقرار کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، بھیجے ہوئے رسول ہے۔ دوسرا، 5 وقت کی نماز، کیا ہے؟ 5 وقت کی فرض نماز۔ تیسرا ہے رمضان المبارک کے فرض روزے، پورے مہینے کے فرض روزے۔ چوتھا ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کیا ہوتی؟ سال میں ایک بار زکوٰۃ دینا واجب ہے یا کہیں فرض ہے۔ کتنی اور کس پہ؟ جو انسان کے پاس اتنا مال ہے کہ ساری ضرورتیں پوری ہو جا رہی، کوئی قرضہ نہیں ہے، ایکسٹرا پیسہ پڑا ہوا ہے، اس میں سے 2.5%، کتنا؟ 2.5% زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اب زکوٰۃ کا بیان نہیں، اس لیے اس کی ڈیٹیل میں اپنے جائیں گے نہیں۔ پھر آتا 5واں نمبر حج۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ کب؟ یوں تو ہر سال آتا حج کا مہینہ، لیکن ہر مسلمان پہ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، لیکن وہ بھی اس پر ہے جس کے پاس حج پہ جانے جتنے اور وہاں سے آنے جتنے پیسے ہو، یعنی جانے کے لیے خرچہ، وہاں رہنے کے لیے خرچہ اور واپس آنے کے لیے خرچہ۔ اس کے علاوہ اگر وہ خود اکیلا کماتا ہو تو اپنے گھر پہ جو خرچہ ہوگا، ہے نا، بیوی بچوں پہ یا گھر والوں پہ، ماں باپ پہ، خاندان پہ، تو اس کا پیسہ بھی گھر پہ دے کے جانا پڑے گا۔ یوں نہیں ہے کہ یہاں ماں باپ لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہو اور بچہ حج پڑھنے چلا گیا، ایسا نہیں۔ یعنی ساری سہولت ہونے کے بعد اتنا پیسہ ہو کہ وہاں سے جا کر واپس آ جائے اور وہاں رہنے کا بھی خرچہ ہو، اس پر حج فرض ہے۔ آج کے زمانے میں یوں سمجھ لو کہ 3 لاکھ سے 4 لاکھ کسی کے پاس جمع ہو گئے اور ہر مہینے چل رہا، اور یہاں کا بھی خرچہ اس کا ہو گیا کہ وہ حج پڑھ کے آئے گا، جب تک گھر والوں کا بھی خرچہ چل جائے گا۔ تو اتنا پیسہ اگر کسی کے پاس ہے، 3 سے 4 لاکھ ایکسٹرا، اس پر حج فرض ہو گیا۔ اب اس میں سب سے مین بات ہے، لوگ سمجھتے 2 میاں بیوی ہے تو ساتھ میں جائیں گے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے، اس پہ اگر حج فرض ہو گیا ہے تو اس کو اکیلے ہی جانا چاہیے۔ میاں بیوی جائیں گے جب تک پیسے جمع ہوئیں گے؟ نہیں، جب تک اس پہ فرض رہے گا اور اس کے پاس پیسہ ہے تب تک اس پہ لعنت آتی رہے گی۔ اس لیے اکیلا انسان جب پیسہ جمع ہو جائے ایک انسان کے حج پڑھنے جتنا، تو وہ حج کے لیے نکل جائے۔ البتہ عورتوں کے محرم کا مسئلہ رہتا ہے۔ عورتیں اکیلی نہ ہی سفر پہ جا سکتی، دور محلے سے دور جیسے جاتے یا شہر سے دور، اور نہ ہی حج بھی سفر ہوتا تو نہ ہی حج پہ جا سکتی بنا محرم کے۔ کون؟ عورتیں، مرد نہیں۔ تو عورتوں کے لیے محرم شرط ہے۔ تو جب عورت کے پاس اتنا پیسہ ہو جائے گا حج کے لیے، لیکن اس کو ساتھ میں محرم کے ساتھ جانا پڑے گا۔ یوں نہیں کہ قافلہ ایک ٹور جا رہی ہے، اس کے بعد اکیلی عورت بھی جڑ گئی، چلو حج والے لوگ ہیں، حاجی لوگ ہیں، اتنے اچھے لوگ ہیں تو کیا بری نظر سے دیکھیں گے، نہ کیا برا کام ہو جائے گا، کچھ نہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، دین کا اصول ہے کہ عورت اکیلی سفر پہ یا دوری پہ نہیں جا سکتی بنا محرم کے، تو حج پہ بھی نہیں جا سکتی۔ البتہ اور بھی ڈیٹیل کے بہت سارے مسئلے ہیں، جس کی کتاب ہے مسائل حج۔ کیا کتاب ہے؟ اب اس کی ڈیٹیل میں اگر ہم جائیں گے تو بہت لمبا تفصیلی بیان ہو جائے گا۔ یہاں صرف میں حج کا کیا طریقہ ہوتا، حج ہوتا کیا، اور اس کے ارد گرد جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ بتاؤں گا۔ اس کے آگے جاننا ہو تو واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے، یا مسائل حج نام کی کتاب ہے، چھوٹی کتاب بھی آتی ہے اور موٹی بڑی کتاب بھی آتی ہے نا۔ اس کے علاوہ کتاب الحج بخاری شریف میں باب ہے، اس میں ساری احادیث ہے اور اس کی تشریح میں پوری ڈیٹیل بھی ہے۔
تو جس تفصیلی پڑھنا چاہے یا جاننا چاہے تو اس میں سے جان سکتا ہے۔ تو ہم کو یہ پتہ چل گیا کہ 5 اہم رکن ہیں، اس میں سے حج بھی ایک رکن ہے نا؟ سمجھ میں آ گئی؟ چلو، تو سب سے پہلے بات آتی ہے کہ حج ہوتا کہاں ہے؟ حج ہوتا مکہ میں۔ اس کا ایک اہم رکن ہے طواف۔ کیا ہے؟ وہ ہوتا کعبے کے آجو باجو۔ جب اسلام نیا نیا آیا مکہ میں تو اللہ کے نبی، حالانکہ مکہ میں تو ہے اور مدینہ میں بھی، تو اللہ کے نبی کعبے کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کہاں رک کر کے پڑھتے تھے؟ بیت المقدس، یروشلم میں، جہاں بیت المقدس ہے مسجد اقصیٰ کے پاس، وہاں پر رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو جو کعبہ ہے مکہ میں، پہلے تو وہاں صرف طواف ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ طواف ہوتا تھا، وہاں سجدہ نہیں ہوتا تھا اس کی طرف۔ سجدہ کہاں ہوتا تھا؟ بیت المقدس کی طرف، جو یروشلم میں ہے۔ لیکن جب تحویل قبلہ کی آیت نازل ہو گئی، قبلہ بدل گیا، تو اللہ کے نبی کہاں پہ سجدہ کرتے تھے؟ کس سائڈ پہ؟ کعبے کی طرف سجدہ کرنے لگ گئے، بیت المقدس سے ہٹ کے۔ تو فی الحال کعبہ کیا امپورٹنس رکھتا ہے؟ ہر انسان کو پتہ ہے کہ بھئی نماز پڑھیں گے تو سجدہ کیا کریں گے؟ جہاں پہ کعبہ ہے، یعنی مکہ شہر کی طرف۔ تو پہلے کعبہ کے ارد گرد طواف کرتے تھے۔ تو فی الحال ہم حج کی بات کر رہے تو ہم طواف کی بات کریں گے۔ قبلہ تو ہے، نماز تو کعبے کی طرف ہی پڑھتے ہیں، لیکن طواف بھی کس کے ارد گرد کرتے ہیں؟ کعبے کے ارد گرد۔ تو کعبے کے بارے میں کچھ باتیں جان لیتے۔ سب سے پہلے کعبہ کس نے بنایا؟ سب سے پہلے کعبہ بنایا آدم علیہ السلام نے۔ کس نے بنایا؟ اب ہم کو قصہ تو پتہ ہے نا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بنایا جب مکہ میں بس گئے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور ان کے اماں ہاجرہ علیہ السلام۔ لیکن اس کے پہلے ہی جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو اللہ نے حکم دیا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ کعبہ بناؤ۔ کیا بناؤ؟ کعبہ، جس کو کہتے بیت اللہ۔ کیا کہتے؟ اللہ کا گھر۔ اب ایسا ہی مطلب نہیں اللہ کا گھر، ہمارا گھر ہوتا تو ہم گھر میں رہتے نا، ایسا نہیں ہے کہ بھئی وہ کعبہ ہے تو اللہ وہاں رہتا، ایسا نہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کو کہیں کوئی رہنے کے لیے گھر کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ وراء الورا ہے، کیا ہے کیسا ہے ہم جانتے نہیں ہے، لیکن اللہ نے نام دیا بیت اللہ تو ہم بھی کیا بولتے؟ بیت اللہ۔ اس طرح مسجد بھی بیت اللہ ہے، ہر مسجد ہے، نہیں بولتے اللہ کا گھر۔ تو مین جو ہے اللہ کا گھر بیت اللہ، وہ تو کعبہ ہے۔ کیا ہے؟ کعبہ۔ تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا، اس کے بعد کسی وجہ سے کعبہ یا تو اٹھا لیا گیا یا اللہ کی طرف سے ہی ہٹ گیا، ختم ہو گیا، وہاں سے غائب ہو گیا۔ نشان باقی رہے، کعبہ باقی نہیں رہا۔ کب ہوا، کیسے ہوا، اس کی پکی روایت نہیں ہے۔ کچھ اٹکلیں باندھتے ہیں کہ بھئی نوح علیہ السلام کا طوفان آیا جب کعبے کو اٹھا لیا گیا اور طوفان میں باقی ساری چیزیں ڈوب گئی، ہے نا؟ اللہ ماشاء اللہ، جو اللہ جانے بھئی۔ پھر بعد میں جب اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام بیابان ویرانے میں چھوڑ گئے، پتہ ہے نا قصہ؟ اب وہ آئے گا بقرعید کے قصے میں، بعد میں پورا قصہ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ لیکن ابھی اتنا سمجھ لو کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کو بیابان ویرانے میں چھوڑ گئے، اللہ کے حکم سے، کسی کے بہکاؤ میں آ کے نہیں، کیونکہ نبی کسی کے بہکاؤ میں آ کے کوئی غلط کام نہیں کر لے، اللہ کا حکم تھا، اسی لیے ہی چھوڑ گئے تھے۔ اب وہ قصہ لمبا ہے، اپنے اتنا سمجھ لو کہ ہاجرہ علیہ السلام اکیلے تھے اپنے بچے کے ساتھ، اور وہاں پہ پانی اور کھانا نہیں تھا، جتنا پانی اور کھانا وہ ساتھ میں لائے تھے وہ ختم ہو گیا تھا۔ پھر ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں یا کسی قافلے کی تلاش میں دوڑتے تھے پہاڑوں کے بیچ۔ کہاں دوڑتے تھے؟ پہاڑوں کے بیچ۔ تو وہاں 2 پہاڑیاں تھیں، تو ان پر چڑھ کے دیکھتے تھے بار بار
اور اپنے بچے کو بھی دیکھتے تھے. یعنی کہ انسان ایک بار پہاڑی پہ چڑھ گیا تب وہ پہاڑی سے ادھر ادھر دیکھ سکتا، لیکن ایک آڑ تھی کسی چٹان کی یا کچھ جگہ کی، تو وہاں سے اسماعیل علیہ السلام نظر آتے نہ تھے. تو وہ بار بار پہاڑی چڑھتی اور اترتی، چڑھتے اور اترتے. تو اس سے صفا مروہ بنا. کیا بنا؟ ایک ارکان ہے جس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ صحیح ہے نا. وہ آگے آئے گا، بتائیں گے اس کے بارے میں. ان شارٹ، جب حاجر علیہ السلام دوڑے اور پھر جب واپس اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پر مارا جہاں پہ اسماعیل علیہ السلام ایڑیا رگڑ رہے تھے، پیاس کے مارے، بھوک کے مارے چلا رہے تھے. تو یہ جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پر مارا اور وہاں سے ایک فوارہ چھوٹا پانی کا. اور پھر اس کا قصہ ہے کہ اس کو گرد بنا لیا گیا، ایک باڑا بنایا، ایک گھیرا بنایا گیا، اور وہاں پہ حاجر علیہ السلام نے فرمایا زمزم، یعنی رک جا رک جا. تو وہ پانی وہاں رک گیا اور اس کو اپنے زمزم کہتے نا. زمزم کی بھی بات انشاءاللہ آگے آئے گی. ان شارٹ اس طرح وہاں پہ پانی ہو گیا، پانی کا انتظام ہو گیا. پھر وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا. قافلے کا نام بھی بتا دیں گے، پہلے بھی بتایا تھا، کتوں کو یاد ہے بعد میں پوچھیں گے انشاءاللہ. تو وہ قافلے نے دیکھا وہاں پانی ہے، وہ قافلہ وہاں رک گیا حاجرہ علیہ السلام کی اجازت لے کر. پھر دھیرے 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 وہاں پہ لوگ آتے رہے اور ایک طریقے سے چھوٹا گاؤں بن گیا. کیا بن گیا؟ چھوٹا گاؤں. پھر وہ گاؤں شہر میں بدل گیا اور وہ شہر کا نام پڑ گیا بکہ. کیا پڑ گیا؟ ہے نا. ہم کہتے ابھی اس کو مکہ، لیکن مکہ کا پہلے نام کیا تھا؟ بکہ. چلو جی کے کی کلاس نہیں اپنی. تو مکہ شہر وہاں پہ بن گیا. اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے. اب اس کے بیچ میں قربانی کا بھی قصہ آتا ہے، لیکن وہ ابھی اپنے بیان کر رہے نہیں. تو اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام ان سے ملتے ہیں، آتے رہتے تھے. وہ بھی قصے میں آتا ہے. تو ایک دن ابراہیم علیہ السلام آئے، ان کو حکم ہوا کہ اس جگہ پہ، کس نے بتایا؟ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتایا، جیسے آدم علیہ السلام کو بتایا تھا کہ یہ نشانات ہے، اس جگہ پر بیت اللہ تعمیر کرو، یعنی کعبے کو تعمیر کرو، یعنی بناؤ. تو ابراہیم علیہ السلام اینٹیں رکھ رکھ کر کعبے کو بناتے اور اسماعیل علیہ السلام پتھر لے لے کے آتے. اب اس میں آرکیٹیکٹ کون ہے؟ ڈیزائن بنانے والا. ڈیزائن بنانے والا ہے جبرائیل علیہ السلام. کون بنانے والے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام. کعبہ تعمیر کرنے والے کون ہیں؟ دونوں، اسماعیل اور ابراہیم، دونوں، ہے نا، ابراہیم علیہ السلام. تو اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے اٹھا کے، اور ابراہیم علیہ السلام ان کو رکھتے ایک کے اوپر ایک. اب ہوتی کیا ہے بھائی، دیوار اپنی ہائٹ تک تو بن جاتی ہے نا. اپنی ہائٹ سے اونچی بنانی ہو تو کیا کرنا پڑتا بھائی؟ مچان کیا کہتے ہیں اس کو؟ کھمبے لگاتے نا، کھمبے کیا کہہ رہا ہوں میں، لکڑے لگا کے اس کو اونچا کرتے. لیکن روایت میں آتا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پہ کھڑے ہوئے، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اس پہ کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہوئے اور وہ پتھر پہ کھڑے رہے. وہ پتھر اپنے آپ جیسے کعبے کی دیوار اونچی اٹھتی گئی، پتھر بھی اونچا اٹھتا گیا، اور اس طرح انہوں نے اوپر کی دیوار بھی بنا دی، اور بہت اونچا ہے، ہائٹ پہ لگ بھگ 3-4 مالے جتنا ہے، سمجھ رہے ہو. تو اتنی ہائٹ پہ چیز بنانی ہو تو لفٹ کی ضرورت ہوتی. لفٹ مطلب اٹھان کی. تو اٹھان جو ہوا وہ پتھر سے ہوا، جس پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو کھڑے ہونے کا. آج اس پتھر کا نام کیا پڑ گیا ہے؟ مقام ابراہیم. کیا نام پڑ گیا ہے؟ اوکے. وہ قصہ بھی میں ڈائریکٹلی نہیں بتا رہا بھائی، تعمیر کیا ہے، کتنا اس کا میٹر ہے، وغیرہ وغیرہ. تو پہلے جب وہ کعبہ بنایا گیا تو ریکٹینگولر، کیا کہتے ہیں اس کو؟ لم چورس. گجراتی میں کیا کہتے ہیں؟ لم چورس، اور انگلش میں کہتے ہیں ریکٹینگولر شیپ میں تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. بعد میں کسی وجہ سے کوئی باڑھ آنے یا بھوکم آنے کی وجہ سے کعبے کی دیوار گر گئی، وہی ادھر ریکٹینگولر سائیڈ والی. پھر جب اللہ کے نبی کے زمانے میں بنایا گیا واپس، تو اس کو کیسا شیپ دے دیا گیا؟ اسکوائر، یعنی کہ چورس کا. لیکن اس ٹائم پہ کچھ کمی تھی پتھروں کی، یا جو بھی وجہ رہی ہوگی، تو جو ریکٹینگولر علاقہ جو چھوٹ گیا پہلے، جو کعبے کے اندر تھا، اب وہ آ گیا کعبے کے باہر. لیکن اس کو ابھی بھی کعبے کا حصہ ہی مانا جاتا ہے.
تو وہاں پہ ایسا ایک سیمی سرکل بنا دیا گیا، ایک ارد گوڑ ورتوڑ کے ہوئے جو بھی کے ہوئے، تو اس کو کہتے ہیں حتیم. کیا کہتے ہیں؟ حتیم. تو کعبے کی تعمیر تم کو سمجھ میں آ گئی. اب ہے اپنا ایکچولی میں حج کا بیان، اس لیے کعبے کی تعمیر میں زیادہ وقت نہیں لینا، آلریڈی بہت سارا وقت ہو گیا ہے. تو اس طرح کعبہ تعمیر ہوا، شارٹ میں یہ کعبے کی کہانی ہے نا. ڈیٹیل میں پھر کبھی انشاءاللہ بتائیں گے. تو 3 بار، کتنی بار تعمیر ہوا؟ حالانکہ اس کے بعد بھی ہوا ہے، لیکن وہ ریپیئرنگ کام یوں سمجھو. تو 3 بار ہوا. پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، پھر کسی وجہ سے دیوار جب ٹوٹ گئی تھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ والوں نے بنایا. حالانکہ جب اللہ کے نبی نہیں بنائے گئے تھے، جب نبوت نہیں ملی تھی، تب کا قصہ ہے. ہاں ایک بات رہ گئی کہ بھئی حج کہاں سے ہوا فرض؟ اب حج کی بات کر لیتے ہیں. تو جب کعبہ تعمیر کر لیا گیا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، پھر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اعلان کر دو. کیا کرو؟ اعلان کر دو جگت میں. اب مجھے بتاؤ، بنا لاؤڈ اسپیکر ایک محلے میں بھی آواز جاتی کسی کی؟ نہیں. لیکن اللہ کا یہ کرامت تھی، یہ معجزہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو صرف فرمایا کہ تم آواز دو. جیسے ہم اذان دیتے تو اذان دینے پہ لوگ آ جاتے نا، بھائی نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی اعلان کرتے ہیں. تو اعلان کر دیا حج کا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے، اور اس کی آواز پوری دنیا میں پھیل گئی، اور لوگ اس آواز کا پیچھا کرتے کرتے کہاں پہنچ گئے؟ مکہ شہر میں اور کعبے میں. پھر اللہ نے حکم دیا، جیسے جب حکم دیا گیا ہوگا کہ بھائی اس طرح حج کرتے. لیکن اللہ کے نبی نے اس زمانے میں حج کر کے بتایا، وہ ہی ہمارا طریقہ ہے. اس زمانے میں کیسے حج ہوتا تھا، یہ اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے کیسا حج ہوتا تھا، وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کا بھی بہت ڈیٹیل ہے، ہسٹری ہے پوری. لیکن ابھی اس کی بات نہیں کریں گے. ابھی بات کریں گے ابھی حج کیسے ہوتا ہے، جو اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع میں کر کے بتا دیا. چلو، اب حج ہوتا کب ہے؟ سال میں ایک بار. تو کون سے مہینے میں ہوتا؟ تو مہینے کا نام ہی کیا ہے؟ ذی الحج. جو 12واں مہینہ ہوتا اسلامک کیلنڈر کے حساب سے. کون سا مہینہ ہوتا؟ 12واں مہینہ، یعنی آخری مہینہ ہوتا. پہلا مہینہ کون سا ہوتا بھائی؟ محرم ہے نا. اب یہ اگلے مہینہ آنے والا ہے، ابھی حج کا مہینہ چل رہا ہے. اگلا مہینہ کون سا آنے والا ہے؟ محرم. پچھلے سال بھی بیان ہوا تھا، اس سال بھی انشاءاللہ ہوگا. تو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم ہے، اور آخری مہینہ ذی الحج ہے. اور اسی مہینے میں بقرعید بھی آتی ہے انشاءاللہ. بھی بعد میں بقرعید کا بھی بیان ہوگا. اب حج کے دن کون سے ہے؟ بقرعید کے دن اور حج کے دن میں تھوڑا سا فرق ہے. تو حج کی تاریخ، حج کے دن ہے ٹوٹل 5. کتنے ہیں؟ ٹوٹل 5. اور ان 5 دنوں میں ہم کو کیا کیا کرنا ہے وہ اپنے ڈیٹیل جانیں گے. تو 5 ہے، اس کی تاریخ ہے ذی الحج کے حساب سے 8، 9، 10، 11 اور 12. یہ کس کی تاریخ ہے؟ حج کے 5 دنوں کی. اس کے علاوہ بقرعید کی کتنی تاریخ ہے؟ بقرعید ہوتی 10 تاریخ کو. کب ہوتی؟ 10، 11، 12 اور 13. اکثر لوگ سمجھتے 3 دن ہوتے، 3 نہیں ہوتے. کتنے ہوتے؟ 4 دن ہوتے مکمل. 4 دن میں کبھی بھی ہم قربانی کر سکتے. وہ انشاءاللہ قربانی کے بیان میں آئے گا بعد میں. تو ہم ذی الحج کی 8ویں تاریخ سے گنیں گے اور 12ویں تاریخ تک جائیں گے. 8 تاریخ کو مینا میں حج شروع ہوتا. کہاں شروع ہوتا؟ اب اس میں تم دیکھو کہ کچھ لوگ ہیں وہ حج کا مہینہ شروع ہوتا اس کے پہلے ہی مکہ پہنچ جاتے ہے نا، یا مدینہ پہنچ جاتے، عرب چلے جاتے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اخیر میں ابھی جائیں گے، جو یہ چھلا ہفتہ چل رہا ہے فلائٹ کا، اس کے بعد ختم ہو جائے گا. تو جو پہلے پہنچ جاتے تو وہ پہلے عمرہ کرتے. کہاں؟ مکہ میں. اب عمرہ کی بھی کچھ شرطیں ہیں کہ بھئی اس طرح وہ چھوٹا حج ہوتا. عمرہ کیا ہوتا؟ چھوٹا حج. لیکن عمرہ ہوتا صرف مکہ میں. کہاں ہوتا؟ مکہ میں، حرم شریف میں. لیکن حج ہوتا الگ الگ جگہ پہ، وہ ابھی اپنے دیکھیں گے.
تو جو پہلے پہنچ جاتے وہ پہلے عمرہ کر لیتے حج کے پہلے، اور جو لیٹ پہنچتے تو ان کو تو ڈائریکٹ حج کی تیاری کرنی ہوتی ہے، وہ حج کے بعد عمرہ کرتے کچھ ایکسٹرا دن رہ کے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ عمرہ نہیں کرا تو حج نہیں ہوگا، کتنے لوگ صرف 5 دن جاتے، کتنے دن؟ 5 دن جو حج کے وہ وہاں کے جو مقامی ہوتے عرب کے، وہ 5 دنوں میں وہاں پہ حج کر کے واپس اپنے گھر چلے جاتے، اپنی طرح 40 دن کے لیے نہیں جاتے۔ 40 دن کا تو ایک ٹور کا نام ہے، کیا ہے؟ ٹور کا نام ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی 40 دن میں کوئی حج نہیں کرا، سمجھ رہے؟ ان 5 دنوں میں ہی حج کرا ہے۔ مدینہ سے نکلے تھے، مکہ پہنچے، پھر ارد گرد احرام باندھا وغیرہ، وہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو 5 دنوں میں ہی حج ہوتا، 40 دن کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو جاستی رکتے تو بہتر ہے کہ وہاں پہ عمرہ زیادہ کرے، کیونکہ عمرہ کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اس کے علاوہ ایک عبادت جو ہوتی وہ صرف مکہ میں ہو سکتی، وہ بھی بیت اللہ میں، اور دنیا میں کہیں بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ کون سی عبادت ہے بھائی؟ طواف کی۔ کون سی عبادت ہے؟ طواف، جو چکر کاٹتے ہیں نا 7۔ تو طواف تو نفل طواف تم کتنے بھی کاٹ سکتے ہو، 7 چکر حج میں بھی کرتے اور عمرہ میں بھی کرتے، لیکن ایسے ہی گھوم رہا ہوں میں، طواف کے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہوں، اس کو کہتے طواف۔ نفل طواف تم جتنے چاہو اتنے کر سکتے ہو، اور زیادہ سے زیادہ وہاں جا کر طواف ہی کرنے چاہیے، کیونکہ گھر پہ آ کے تو طواف نہیں کر سکتا نا۔ دیکھو گھر پہ نماز پڑھ سکتا، قرآن پڑھ سکتا، ذکر اللہ کا اور بھی بہت ساری عبادت کر سکتا، لیکن طواف تو صرف بیت اللہ میں ہی ہوگا، ہے نا، مسجد حرام میں ہی ہوگا، اور کہیں ہو سکتا نہیں ہے۔ تو وہاں جائے تو سب سے زیادہ کیا کرے؟ طواف کرے۔ عمرہ میں بھی کتنے علماء فرماتے کہ عمرہ میں بھی دوسرے چیزوں میں ٹائم بگڑتا ہے، لیکن طواف میں کیا ہوتا؟ کچھ نہیں، بس طواف شروع کر لو، گول گول گھومو۔ تو سب سے مین عبادت کون سی وہاں پہ؟ طواف۔ چلو ہم 8ویں تاریخ پہ آ جاتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ 8 تاریخ کو مینا میں جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ اب جانے سے پہلے سب سے پہلے احرام باندھنا ہے۔ کیا کریں گے؟ اب احرام کیا ہوتا؟ احرام ہوتا کپڑے۔ کیا ہوتا؟ آدمی کے لیے الگ اور عورتوں کے لیے الگ۔ ابھی تو کیا کہتے ہیں، عورت بھی سلا ہوا کپڑے پہنتی یہاں پہ، اور آدمی بھی سلے ہوئے جبہ پاجامہ پہنتا نا، یا شرٹ پینٹ جو پہنتے لوگ۔ لیکن احرام آدمی کا ایسا ہوتا کہ وہ بنا سلے ہوئے کپڑے پہنے گا، 2 جوڑی، کتنے؟ 2 ٹکڑے سمجھ لو، جس کو اپنے یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ کٹ پیس۔ کیا کہتے ہیں؟ کٹ پیس۔ اس کو ایسے چادر کی طرح تہبند، جہاں لنگی پہنتے وہاں تہبند لپیٹ لیں گے، اور اس کو گانٹھ وال دیں گے، برابر، یا کسی چیز سے۔ سینا نہیں ہے، باندھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ باندھنا ہے۔ اس لیے احرام باندھتے ہیں، ہمیشہ کہتے ہیں احرام باندھا۔ اور جو دوسری چادر ہے وہ اپنے اوپر لپیٹ لے ہوئے، یا کتنے لوگ ایسا کرتے، بڑھا لیتے، لنگی کی طرح لپیٹتے اور دوسرا ڈال دیتے۔ ایسا نہیں، 2 ٹکڑے ہو۔ کیا ہو؟ 2 ٹکڑے، نیچے کا تہبند الگ اور اوپر کی چادر الگ۔ یہ تو مردوں کا احرام ہوا۔ عورتوں کا احرام کیسا؟ وہ سلے ہوئے کپڑے لیکن سادے۔ کیسے ہوئے؟ سادے۔ اب اس میں کلرفل کوئی بولتا نہیں پہن سکتے، اس میں مسئلے بہت سارے۔ بہتر ہے وائٹ پہن لو۔ کیا پہن لو؟ بنا کلر کا کپڑا۔ تو بنا کلرفل، بنا خوشبو کا، بنا ڈیزائننگ کا سادہ کپڑا پہننا عورت کو، وہ عورت کا احرام ہے۔ جیسے سلے ہوئے یہاں پہنتے ویسے وہاں۔ اب یہاں تو تھوڑا بہت چل جاتا ہے نا، تھوڑا چھوٹی آستین ہو جاتی ہے نا، ٹائٹ پیجامہ وہاں نہیں چلے گا۔ احرام ہوگا ڈھیلا ڈھیلا، اور سطر پورا ڈھکے گا۔ کوئی دھوپ سے بچنے کے لیے موزے پہننا چاہے تو پہن سکتے۔ یہاں پہ کیا کرتے، اکثر برقعے میں نوز پیس پہن لیتے، یا چہرہ ڈھکنے کی جو بھی ہوتی ہے وہ کیا کہتے اس کو، برقعہ پہنتے ہو، عجیب، ایسے پورا ڈھک لیتے منہ۔ عجیب اس لیے کیونکہ لوگ کہہ رہے ہو، عجیب نہیں ہے لیکن پھر بھی چلو اس کے بھی بیان نہیں ہے۔ تو ان شارٹ حج کے دوران عورت چہرہ نہیں ڈھانکے گی، باقی پورا شریر ڈھانک سکتی ہے۔ حالانکہ ڈھانکنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ کتنا؟ سطر۔ سطر کتنا ہوتا بھائی؟ گٹوں کے آگے، گٹوں تک نہیں، گٹوں کے آگے آگے خالی ہتھیلیاں، اتنے ہاتھ، اور ٹخنے کے نیچے کا کیا؟ پاؤں،
اور چہرہ، اس میں بال نہیں آئیں گے، پیشانی کے بالوں کے نیچے سے تھوڑی تک، یہ جتنا چہرہ ہے یہ خالی کھلا رہ سکتا ہے، اس کے علاوہ پورا شریر کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ ستر ہے، اتنا ڈھانکنا حج میں فرض ہے، یوں بھی فرض ہے لیکن یوں لوگ ڈھانکتے نہیں ہیں، تو یہ عورت کا احرام ہو گیا۔ اب کتنے لوگ بولتے ہیں بھائی ہم تو بہت سخت پردے والے ہیں، تو اس کے لیے ایسا بتایا جاتا ہے کہ ایک بڑی ٹوپی آتی، کیا آتی؟ بڑی ٹوپی، دھوپ سے بچنے کے لیے، اور اس کے آگے ایسے کپڑا لگا دیا جاتا، تو منہ باندھتے تو نہیں ہیں منہ چھپانے کے لیے، لیکن اس طرح ٹوپی پہن لیتے، اور دھوپ سے بچنے کے لیے جو جالیاں جسے کپڑا لٹکیلا ہوتا ایسے پہن لیتے، وہ دھوپ سے بچنے کے لیے لوگ پہنتے ہی ہے جہاں دھوپ زیادہ پڑتی جس کنٹری میں، تو ایسا ٹوپا یا ٹوپی پہن سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس میں بھی بہت سارے مسائل ہیں، ابھی مسائل میں اپنے گرتے نہیں۔ تو احرام باندھنا ہے کتنی تاریخ کو؟ 8 تاریخ کو مینا میں جانے سے پہلے۔ اب لوگ الگ الگ جگہ سے احرام باندھتے ہیں، احرام باندھنے کی بھی سنتیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہاں سے باندھا تھا، حضرت عائشہ نے، حضرت ابو بکر نے، حضرت علی نے، تو احرام تو کہیں سے بھی باندھ سکتے ہیں۔ کتنے لوگ اپنے گھر سے احرام باندھ کے جاتے جبکہ ضرورت نہیں ہوتی، حج پڑھنے جاتے نا تو یہاں سے ہی احرام باندھ کے چلے آتے، یہاں سے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، حج تو وہاں جا کے شروع ہوگا نا، تو احرام وہاں جا کے باندھو، کیونکہ احرام باندھنے کے بعد کچھ شرط لاگو ہو جاتی ہے، بہت سارے، جیسے کہ ایک شرط ہے یہ ہے کہ شکار نہیں کر سکتے، کوئی جیو جانور مار سکتے نہیں، تو یہاں سے اگر تم نے احرام باندھ لیا تو تم پہ شرط لاگو ہو جائے گی، تو بہتر ہے وہاں جا کے احرام باندھو۔ کہاں باندھو؟ عرب میں جا کے۔ احرام باندھنے کے بعد عورتوں کا بتائے نا، احرام باندھنے کے بعد ہم کو لبیک پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ لبیک تو آتا نا سب کو، ہے نا، سیکھا ہے، بہت بار سنا بھی ہے، تو پڑھو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اور لا شریک لک پہ رک جاتے، کتنے پھر سے شروع کرتے تو آگے لبیک بولتے، ان شارٹ لبیک کیا ہے پڑھے، تو لبیک یہاں بھی پڑھ سکتے، ایسا نہیں ہے، لیکن وہاں جا کے، کیونکہ حاضری تو ہم نہیں دے رہے نا، ہم تو یہاں ہیں، لیکن وہاں پہ کیا بولتے ہیں حاجی کہ ہم حاضر ہو گئے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم، اے ہمارے اللہ ہم حاضر ہو گئے، تو لبیک پڑھنا ہے احرام باندھنے کے بعد۔ مینا کو جانا ہے، مکہ سے ہی جاتے اکثر، مکہ کے قریب ہے تو پہلے مکہ پہنچ جاتے لوگ، پھر وہاں سے مینا جاتے، تو مینا مکہ سے 3 میل دوری پر ہے۔ کہاں کتنی ہے؟ 3 کلومیٹر نہیں، 3 میل، مائل انگلش میں کہتے ہیں، میل ہوتا 2.25 کلومیٹر، کتنا ہوتا؟ لگ بھگ 2.25 کلومیٹر، تو وہاں سے 3 میل دور ہے مینا، اور مینا ایک وادی کا مطلب ہوتا ہے پہاڑوں سے گھرا ہوا میدان، تو بڑی وادی ہے جو پہاڑوں سے گھری ہے، اور مینا میں 5 نمازیں پڑھنی ہے۔ کتنی؟ 5 نمازیں پڑھنی ہے، ظہر سے لے کر دوسرے دن کی فجر تک۔ کتنی؟ ظہر سے لے کر، اب میں اس میں بار بار ریپیٹ نہیں کروں گا، کوئی ہم کو ابھی یاد نہیں کرنا ہے، جیسا ہے تو بعد میں تم ریکارڈڈ بیان سن لینا ہے نا۔ تو مینا میں 5 نمازیں پڑھنی ہے، ظہر کی نماز سے لے کر دوسرے دن کی فجر کی نماز، اگر کوئی چھوٹ گیا کسی کا تو پھر وہ رہ جائے گا، اور اگر دوسرے دن کی فجر کی نماز سے پہلے نکل گیا مینا سے، 5 نمازیں مینا میں نہیں پڑھی، تو اس کو دم لازم ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اب دم لازم بہت وجہ سے لازم ہو جاتا ہے، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مینا سے نکل گیا دم لازم ہو جائے گا۔ دم کا مطلب ہوتا ہے پینلٹی، اور پینلٹی یہ ہوتی ہے کہ ایک چھوٹا جانور جو ہوتا ہے، بھیڑ بکری یا بکرا جو بھی، اس کو ذبح کرنے کا، قربانی کے علاوہ۔ تو کتنے لوگ بیچارے ٹائٹ جو ہوتا ہے بجٹ لے کے جاتے، پیسہ نہیں ہوتا ان کے پاس، تو بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے، حالانکہ دم لازم ہو جانے پر گناہ بھی ہے، فالتو میں دم لازم نہیں کروائے گا، لاپرواہی سے، غلطی سے ہو گیا تو دم لازم ہوگا، تو وہ بہت مہنگا بھی پڑتا ہے آج کے زمانے میں، اور بہت بری بات بھی ہے
کہ کسی پر دم لازم. کتنے تو جن پہ دم لازم ہوتا نا تو شرم کے مارے بولتے بھی نہیں ہے, چپ رہ جاتے کہ بھائی ہماری بے عزتی ہوگی کہ ہم نے ایسا کام کر لیا کہ ہم پہ دم لازم ہو گیا. ایسی شرم کی کوئی بات نہیں ہے, غلطی انسان سے ہوتی. اس لیے اللہ نے یوں نہیں بولا کہ جس پر دم لازم ہو گیا تو اس کا حج نہیں ہوئے گا. نہیں, حج ہو جائے گا انشاءاللہ, لیکن دم جو ہے وہ چکانا پڑے گا, پینلٹی چکانی پڑے گی. تو مینا میں 5 نمازیں پڑھنی ہے. پہلے دن کی ظہر سے دوسرے دن کی فجر, جو کیا ہو جاتی ہے 9 تاریخ لگ جاتی. کتنی ہو جاتی؟ 9 تاریخ. 9 ذی الحج کو تکبیر تشریق پڑھیں. جب احرام باندھا تھا ہم نے کیا پڑھا تھا؟ لبیک پڑھا تھا. اب تب کیا نام ہے, تکبیر تشریق پڑھے. تکبیر تشریق کیا ہوتی بھائی؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, وللہ الحمد. اب یہ یہاں پہ بھی پڑھنی ہوتی ہے, جو مقام پہ ہم یہاں رہ رہے ہیں, حج پڑھنے نہیں گئے تو بھی 5 دن فجر کی, جو یہ حج کے 5 دن ہے وہی 8 تاریخ کی فجر سے لے کر, کہاں سے 8 تاریخ کی فجر سے لے کر 12 تاریخ کی عصر تک. کب تک؟ 12 تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد ایک بار اپنے یہ تکبیر تشریق پڑھنا ضروری ہے, واجب ہے. اب اس میں بھی مسائل میں اپنے ابھی نہیں گرتے, کوئی بھول جائے تو بعد میں پڑھ لے, لیکن کیا ہے, پڑھنا ضروری ہے. تو 9 تاریخ کو تکبیر تشریق پڑھیں گے. 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک. چلو دیکھتے ہیں 13. مینا سے عرفہ جانا ہے. اب کہاں جانا ہے؟ 9 تاریخ کو فجر کی نماز پڑھ لی مینا میں, اور وہاں سے نکل جانا ہے. اور کہاں جانا ہے؟ عرفہ. عرفہ مینا سے کتنا دور ہے؟ 6 میل. مکہ سے مینا 3 میل, پھر مینا سے عرفہ 6 میل. اب عرفہ جو ہے وہ بھی میدان ہے, اور عرفہ ہی حج کا مین دن ہے, یا کہیں مین جگہ ہے. عرفات جس کو ہم یہاں کیا بولتے ہیں؟ عرفات. تو عرفہ ہی اصل میں حج ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ عرفہ ہی اصل میں حج ہے. یعنی کوئی بولے کہ حج کیا چیز ہے بھائی, تو جواب کیا ہوگا؟ عرفہ ہی حج ہے. تو عرفہ کے دن جب جاتے اپنے وہاں پہ 9 ذی الحج کو, تو وہی حج کا دن ہے. سمجھ گئے؟ 5 دن ہے لیکن یہ مین دن ہے. عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی ہے. کتنی نماز پڑھتے ہیں اپنا؟ 2. وہاں سے ہم فجر کی نماز پڑھ کے نکل جاتے, اور یہاں آ کر ظہر کی نماز پڑھتے, اور عصر کی بھی نماز یہیں پر پڑھتے. عرفات کا وقت 9 تاریخ کی زوال سے لے کر, زوال کیا ہوتا بھائی؟ سورج سر پہ ہوتا, اس کو کہتے زوال, اور زوال کے بعد شروع ہو جاتا ظہر کا وقت. کون سا شروع ہو جاتا؟ ظہر کا وقت. تو زوال سے لے کر 10 ذی الحج کی تاریخ کی صبح صادق تک. صبح صادق کب ہوتی؟ سورج نکلنے سے پہلے جب فجر کا وقت ہوتا. تو کون سا ٹائم ہو گیا بھائی؟ کون سا ٹائم ہو گیا؟ 9 تاریخ کی زوال کے بعد سے 10 تاریخ کی صبح صادق تک وہاں رک سکتے, اس سے زیادہ نہیں رک سکتے. لیکن ضروری کیا ہے؟ وہاں پہ 2 نمازیں پڑھنا 9 تاریخ کو. کتنی؟ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز. اس کے بعد وہاں سے ہم نکل جائیں گے. اب 10 تاریخ کو کیا کرنا ہے؟ حج کا اہم رکن عرفہ, یہ تو بتا دیا. ہاں چلو, اب یہ باتیں ساری یہ ہے کہ میں خالی جگہ بتا رہا, اور کیا بتا رہا؟ آگے بھگا رہا کہ بھائی مینا میں کیا کرا ہم نے. اب مینا کی وادی ہے, اس میں ٹینٹ باندھ کے رہتے. اکثر تم نے فوٹو دیکھا, اگر مینا بھی سرچ کیا تم نے تو اس میں ٹینٹ دکھیں گے, وائٹ کلر کے, کوئی اور کلر کے بھی ہو سکتے. تو وہاں ہوتے ہزاروں ٹینٹ, کتنے, یا کہیں لاکھوں بھی ہو سکتے ہیں اگر زیادہ ہو تو. اور اتنا بڑا ٹینٹ کا میدان اور کہیں ہوتا نہیں ہے جو مینا کی وادی میں ہوتا. یہ بات رہ گئی تھی اس لیے بتا دی. اور عرفہ کے اندر بھی
کھڑے رہ کے وہاں پہ دعا مانگنی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ دعا مانگنی ہوتی ہے. چلو آگے بڑھتے ہیں. تو حج کا اہم رکن عرفات ہے. اگر مغرب سے پہلے عرفات سے نکل گیا تو دم لازم ہو گیا. کون سی تاریخ کو؟ 9 تاریخ کو. عرفات سے اگر کوئی مغرب کی نماز پڑھے پہلے نکل گیا تو بھی اس پر دم لازم ہو جائے گا. سورج ڈوب جانے کے بعد عرفات سے نکل کر مزدلفہ چلے جانا ہے. عرفات سے کب نکلنا بھائی؟ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد سورج ڈوبنے کے بعد وہاں سے نکل جانا ہے اور کہاں پہنچ جانا ہے؟ مزدلفہ. اوکے. تو یہ 3 جگہ گھومنے کی ہوتی. کتنی؟ پہلے جاتے مینا، پھر جاتے عرفہ، پھر جاتے مزدلفہ. اب مکہ سے مینا 3 میل، مینا سے عرفہ 6 میل اور عرفہ سے پھر مزدلفہ 3 میل دور ہے. اب یہ تو ایسے ہی بتانے کی بات ہے، کوئی اپنی گنتی تو گن نہیں رہے کہ اتنا دور ہے اتنا دور ہے. جانکاری کی بات ہے. وہاں سے مغرب بعد نکل جانا. اوکے. مغرب اور عشاء کی نماز ساتھ میں پڑھے. کہاں پڑھے بھائی؟ کہاں پڑھے؟ مزدلفہ میں. کہاں پڑھے؟ مزدلفہ میں. ایک ہی جگہ اور ایک ہی وقت ہے جہاں پہ ہم 2 نماز ایک ساتھ ملا کر پڑھ سکتے ہیں، اور وہ کون سی ہے؟ مغرب کی اور عشاء کی. سمجھ گئے؟ کون سی تاریخ ہے بھئی؟ جب مغرب ہو جاتی تو تاریخ چینج ہو جاتی. 10 تاریخ. کون سی تاریخ ہے؟ 10 ذی الحجہ کی تاریخ ہے. کوئی نے اگر غلطی سے، تو اللہ معاف کرے، لیکن جان بوجھ کے یہاں پہ، کہاں پہ؟ یہاں پہ یا کہیں بھی دنیا میں 2 نمازیں ایک ساتھ ملا کر پڑھی تو وہ کبیرہ گناہ ہے. کوئی بولے ٹائم یہ کیا بار بار یار، ظہر کے ساتھ ہی عصر پڑھ لیتے، چلو نا ٹائم بچے گا. تو مغرب کے ساتھ ہی عشاء پڑھ لیتے، چلو نا ٹائم بچے گا. یا عشاء نہیں پڑھتے، فجر کی نماز پڑھیں گے، جب ہی عشاء پڑھیں گے پھر فجر کی پڑھ لیں گے. تہجد کے ٹائم پہ عشاء کی پڑھیں گے، پھر فجر کی ملا. تو بنا مجبوری 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھنا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. ہاں اگر کہیں سفر میں جانا ہو یا کوئی مجبوری ہو تو کیا کریں گے؟ ہم 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جان بوجھ کے اس کی عادت بنانا نہیں ہے. تو یہاں پر کہاں پر؟ مزدلفہ میں مغرب کی اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں. مزدلفہ عرفہ سے 3 میل دوری پر ہے. ایک میدان ہے، تینوں میدان ہے، مینا بھی میدان، عرفہ بھی میدان اور مزدلفہ بھی میدان ہے. فجر کے پہلے اگر مزدلفہ سے نکل گیا تو کیا لازم ہو جائے گا بھائی؟ دم لازم ہو جائے گا، ہے نا. تو ہر جگہ اگر ٹائم سے پہلے نکل گئے مینا سے، عرفہ سے یا مزدلفہ سے، تو دم لازم ہو جائے گا. کون سی تاریخ ہے یہ؟ 10 تاریخ. کون سی تاریخ ہے؟ 10 تاریخ. تو 10 تاریخ میں اگر فجر کی نماز سے پہلے اگر وہاں سے کوئی نکل گیا تو دم لازم وہاں پہ فجر کی نماز پڑھنی ہے مزدلفہ میں. مزدلفہ سے ہم کو کنکریاں چن لینی ہے. کیا چن لینی ہے؟ کیوں چنتے پہ کنکریاں؟ شیطان کو مارنے. کتنے ہوتے ہیں وہاں پہ؟ 3 شیطان. کتنے ہوتے؟ 3. یہ 3 شیطان وہ ہے جس جگہ پر شیطان نے آ کر ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکایا تھا کہ تم کتنے ظالم باپ ہو کہ اپنے بچے اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہو، تو رک جاؤ، کوئی اللہ تم سے، کہ اتنا ظالم اللہ نہیں ہے کہ تم سے اپنے بچے کی گردن کٹوا دے. ایسے الگ الگ کر کے الفاظ اپنے کو تو پتہ نہیں ہے کہ شیطان نے کن کن الفاظوں میں بھڑکایا، لیکن 3 جگہ بار بار آ کر ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکایا کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو قربان نہ کرے. تو ان 3 جگہ پہ کیا بنا دیے گئے؟ بڑے بڑے پلر. پہلے چھوٹے پتھر رکھے ہوئے تھے، چھوٹے مطلب بڑے رکھے ہوئے تھے کچھ 10 فٹ کے، لیکن اب اس کو اور بڑے پلر بنا دیے. کیا بنا دیے؟ اور 1 کا 2 مالا بنا دیا. کتنا بنا دیا؟ 1 یا 2 مالا. کیوں؟ کیونکہ پہلے تو بھیڑ کم ہوا کرتی تھی، لیکن اب بھیڑ بہت زیادہ ہوتی، اور اکثر ہر سال اس بھیڑ میں پاؤں کے نیچے لوگوں کے
دھکا مکی میں دب کے کتنے ہی حاجی مر جاتے تھے، گزر جاتے تھے۔ اس لیے وہاں کی گورنمنٹ نے کیا کیا، بڑے کر دیے شیطان کے پلر، اور اس کے آجو باجو برج بنا دیا۔ کوئی نیچے سے کنکری مار رہا، کوئی برج کے اوپر چڑھ کے مار رہا، اور برج کے جو جہاں پہ کنکری مارنی ہوتی ہے تو وہاں پہ ایک کھڈا جیسا بنا دیا تاکہ کنکر یا اس کھڈے میں گرے، کوئی کے پاؤں میں یا کوئی ڈھیر نہ لگ جائے کنکری کا۔ اس کے علاوہ برج ہے تو برج پہ چلتے جاتے، کنکری مار کے آگے بھاگتے جاتے۔ اوکے، تو کنکریاں کہاں سے چننی ہم کو؟ میدان میں سے۔ کون سا میدان ہے؟ مزدلفہ میدان سے۔ 10 تاریخ کی حج کا تیسرا دن ہے، 8، 9 اور 10۔ سورج نکلنے کے وقت مزدلفہ سے مینا روانہ ہو جائیں گے۔ کہاں ہو جائیں گے؟ اب پھر سے مینا آئے تھے، مینا سے عرفہ گئے، عرفہ سے مزدلفہ گئے، اب مزدلفہ سے واپس مینا جائیں گے۔ کب؟ 10 تاریخ کی ذی الحج کو سورج نکلنے کے وقت۔ حج میں عید کی نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اب یہ کچھ مسائل ہے۔ حج میں عید کی نماز کون سی تاریخ ہوتی بھائی؟ 10 تاریخ کی ہوتی نا، تو یہ 10 تاریخ کو تو کہاں ہے لوگ؟ مزدلفہ میں ہے نا، وہاں سے نکلیں گے۔ تو 10 تاریخ کو ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ سورج نکلتے کے ساتھ ہی عید کی نماز پڑھنے جانا ہوتا ہے۔ عید کی نماز عورتوں کو بھی پڑھنے جانی چاہیے، لیکن ہمارے انڈیا نہیں بولیں، چلو ہندوستان کا یہ رول ہے کہ عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے ہی نہیں جاتی تو عید کی نماز پڑھنے جائے گی؟ نہیں جائے گی، لیکن یہاں کے لوگوں نے ایسا رول بنا لیا۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ عورتیں بھی نکلو اور عید کی نماز پڑھو، اور اپنے چھوٹے چھوٹے جو سمجھدار ہے بچے ان کے ساتھ بھی۔ لیکن حاجیوں کے لیے عید کی نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، ہمارے لیے واجب ہے۔ کیا ہے؟ عورتوں پہ نہیں، مردوں پہ واجب ہے۔ اور جس نے عید کی نماز نہیں پڑھی وہ قربانی بھی نہیں کر سکتا۔ اب یہ مسئلے بھی کب آئیں گے؟ انشاءاللہ قربانی کے بیان میں آئیں گے۔ اب اس دن، کون سے؟ 10ویں دن، اس دن کے 4 کام ہیں۔ کتنے کام ہیں بھائی؟ 4 کام ہیں۔ پہلا کام ہے رمی۔ رمی مطلب شیطان کو کنکریاں مارنا۔ دوسرا کام ہے قربانی کرنا۔ قربانی بھی حج کا اہم رکن ہے، سمجھ رہے ہو؟ تیسرا کام ہے حلق کرنا۔ کیا کرنا؟ حلق۔ اب حلق اور قصر، ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے بال کٹانا۔ کیا ہوتا ہے؟ بال کٹانا۔ حلق کا مطلب ہوتا ہے بالکل بال کٹا دینا، پورے گنجا ٹائپ ہو جانا، چھوٹے چھوٹے، یا لوگ تو اس طرح ہی پھروا دیتے، بالکل گنجے ہو جاتے۔ یا پھر کسی کے بہت بڑے بال ہے، اور عورتوں کے بال، عورت کو گنجا نہیں ہونا، صرف آدمی کو گنجا ہو سکتا ہے، عورت گنجا نہیں ہو سکتی۔ لیکن آدمی بھی جس کے بہت بڑے بال ہے، کسی مسئلے کے تحت کوئی بولے گا جائز ہے، نہیں ہے، کرانا پڑے گا وغیرہ، وہ بھی مسئلے کی بحث ہے، وہ ابھی ہم کر رہے نہیں ہے۔ تو لیکن جس کے بڑے بال ہے، خاص طور پہ عورت، وہ کیا کرے گی؟ اپنی انگلی پہ ایک لٹ لپیٹے اور اتنے بال خالی کاٹ لے ہوئے، اس کو کہتے قصر۔ کیا کہتے؟ تو پورا سر منڈانے کو کہتے حلق، اور حلق کہیں گے، حلق کہیں گے، اور ایک لپٹی ایسے بال کی لپیٹ کے انگلی پہ اتنے کاٹ دینے کو کہتے قصر۔ تو دونوں باتیں سمجھ میں آئی؟ یہ تیسرا کام ہے۔ چوتھا کام ہے طواف زیارت۔ کیا ہے؟ طواف زیارت۔ اب وہ بتائیں گے ایک ایک کر کے۔ پہلے 3 کام میں سے ایک کے بعد ایک کرنا واجب ہے۔ کون سے؟ تینوں کام ایک کے بعد ایک کرنا واجب ہے۔ پہلا کام رمی، شیطان کو کنکریاں مارنا، دوسرا قربانی کرنا، اور تیسرا حلق کرنا یعنی کہ بال کٹانا۔ یہ تینوں ایک کے بعد ایک، ہے نا، کرم کے حساب سے کرنا واجب ہے۔ کسی نے پہلے بال کٹا لیے، پھر رمی کر لی، پھر قربانی، اس سے کیا ہو جائے گا؟ دم لازم ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ سمجھ میں آ رہی نا؟ یعنی جو ہم نے اصول کے مطابق کام نہیں کیا تو پینلٹی بھرنی پڑے گی۔ تو یہ 3 کام سلنگ ہم کو کرنا ہے، واجب ہے، آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ طواف زیارت 10 کی تاریخ، کون سی تاریخ سے؟ 10 تاریخ کی صبح سے 12 تاریخ کی مغرب تک کر سکتے ہیں۔ کتنے دن ہو گئے بھائی؟ 3، 10، 11، 12، وہ بھی کب تک؟ مغرب تک۔
کیا ہوتا بھائی؟ بس 7 چکر کاٹنے اپنے کو، طواف کرنا ہے، چوتھا کام۔ تو 3 کام تو سلنگ کرنا ہے، شیطان کو کنکری مارنا، قربانی کرنا، اور کیا کرنا؟ بال منڈانا۔ اس کے بعد احرام کھول لیتے، بال منڈانے کے بعد احرام کھولے آگے آئے گا انشاءاللہ۔ لیکن جو طواف زیارت ہے، یعنی طواف کرنا قبلے کا، وہ کتنا ہے بھائی؟ 3 دن میں کبھی بھی کر لو، آسانی دی اللہ نے، کیونکہ اتنا سارا انسان گھوم پھر کے آیا تو تھوڑا تھک جاتا، تو کوئی نہیں کرنا چاہے 10 تاریخ کو تو تھوڑا آرام بھی کر لے ہوئے، 11 تاریخ کو کر لے ہوئے، ہے نا؟ تو 3 دن ہے طواف زیارت کرنے کے لیے، 10 تاریخ، 11 تاریخ اور 12 تاریخ۔ 10 تاریخ کی صبح سے لے کر 12 تاریخ کی مغرب تک 3 شیطان ہے، اس کو کنکریاں مارنی ہے۔ شیطان کو مارنے کا وقت کس کی؟ 10 تاریخ کی صبح صادق، یعنی فجر کی نماز کا جو ٹائم ہوتا وہ صبح صادق سے دوسرے دن کی صبح صادق تک ہے، فکس، صبح صادق سے صبح صادق تک۔ 10 تاریخ کی فجر کی نماز سے 11 تاریخ کی فجر کی نماز کے وقت تک، سورج نکل جانے پہ ٹائم ختم ہو جاتا 11 تاریخ کے۔ تو سمجھ میں آ گیا؟ 24 گھنٹہ ملتا ہے کنکریاں مارنے کے لیے۔ جب دیکھے بہت زیادہ بھیڑ ہے، دوبارہ دوسری بار آگے کر لے، بھیڑ میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اکثر لوگ بھیڑم بھاڑ کر کے ایک دوسرے کو کچل کے مار دیتے، اور وہ سمجھتے بھی نہیں ہے، بولے شہید ہو گیا، شہید، ارے شہید تو ہو گیا، جس کے ماں مری اس کو پوچھو، اس کو غم نہیں ہوئے گا؟ خوش ہوئے گا کہ میری ماں مر گئی، بھائی شہید ہو گئی۔ تو انسان مرے گا تو نقصان ہی ہوگا نا، تو بھیڑ بھاڑ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، 24 گھنٹہ ہے، کبھی بھی مار لو۔ 7 کنکریاں مارے، کتنی مارے بھائی؟ 7۔ اب کنکریاں کتنی ہونی چاہیے؟ یعنی اس کی سائز، بڑے بڑے اٹاڑیاں، پتھر نہ چنے، چھوٹی چھوٹی جو اڑ کے ہی ادھر ادھر گر جاوے، ایسی بھی نہیں۔ ایک چنا ہوتا، اپنے کھاتے ہیں نا چنے، تو چنے کے مطابق اتنی کنکری ہو کہ اس کو جا کے لگ جاوے، اگر انسان کو غلطی نہیں، کھڑے ہوئے سب غلطی سے کسی کو مار دی تو اس کو لگے نا، بڑی بڑی اٹاڑیاں نہیں مارنی۔ تو چنے جتنے، کتنے چنے جتنے۔ اب یہ ہوتا ہے کنکر، کیا ہوتے ہیں؟ دیکھو، ایک ہوتا پتھر اور ایک ہوتا کنکر، یہ ہوتے مٹی کے ڈلے، مٹی کی کنکریاں کیا ہوتی ہے؟ پتھر کے ٹکڑے نہیں ہوتے، تو کنکریاں ہوتی مٹی کے ڈلے، اور پتھر تو ہارڈ ہوتے ہیں، تو پتھر نہیں چنتے، کیا چنتے ہم؟ کنکریاں چنتے، کتنی؟ چنے کے آکار کی۔ 7 کنکریاں مارنی کے۔ حلق کے بعد، اب یہ کر لیا نا، کنکریاں مار لی، قربانی کر لی، اور کیا کر لیا بھائی؟ حلق یعنی بال کٹا لیے، تو حلق کرنے کے بعد احرام کھول سکتے ہیں۔ اب اتنا جو پورا حج کا زمانہ تھا، کتنا ہو گیا بھائی؟ 8 تاریخ، 9 تاریخ اور 10 تاریخ، 10ویں تاریخ کو حلق کرنے کے بعد احرام کھول سکتے ہیں۔ طواف کرنا، 7 چکر کعبے کے ارد گرد گھومنے کو طواف کہتے۔ کتنے چکر بھائی؟ 7 چکر۔ شروع کہیں سے بھی کرو، کتنے کہتے ہیں بھائی؟ جو حجر اسود ہے، پتھر لگا ہوا ہے کعبے میں، اس کا ذکر بھی میں نے ڈیٹیل میں کچھ بتایا نہیں ہے، کیونکہ زیادہ بتائیں گے تو دیری ہو جائے گی۔ تو وہاں سے شروع کرتے اور وہیں پہ 7 چکر گھوم کے کاٹ کے ختم کرتے۔ اب اس میں یہ رہتا کہ جو جتنا کعبے کے قریب رہتا اتنے جلدی اس کا چکر ختم ہو جاتا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اتنے سارا ہجوم ہے لاکھوں لوگوں کا، تو سب اگر طواف کرنے آئیں گے تو بھیڑ کتنی ہو جائے گی بھائی؟ اس لیے کعبے کے قریب تو سب کو جگہ مل نہیں سکتی، تو لوگ جو لیٹ آتے دھیرے 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 کیا ہو جاتے؟ کعبے سے دور ہوتے جاتے، اور جو جتنا زیادہ دور ہوتا اتنا ہی لمبا چکر ہو جاتا۔ تو چکر سے نہ گھبراؤ، کیا کریں؟ سہولت دیکھیں، کیونکہ اگر تم وہاں بھیڑ بھاڑ میں دھکم دھکی گر رہے وغیرہ، وہی مصیبت آ جاتی، تو اس سے ہمارا دھیان بھی بھٹک جاتا، ذکر میں من بھی نہیں لگتا، دعا میں من بھی نہیں لگتا، ہے نا؟ تو بہتر ہے سہولت، جس کو آگے جگہ ملے وہ آگے، جس کو دور جگہ ملے وہ دور۔ کتنے چکر کاٹنے بھائی؟ 7۔ جہاں سے شروع کیا وہیں ختم کرنا، اوکے؟ اکثر لوگ حجر اسود کا جو کنارہ ہے وہاں سے شروع کرتے، تو 7 چکر کاٹ لیتے۔ یہ ہو گئے، یہ ہمارے 4 کام پورے ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ 4 کام پورے ہو گئے نا؟
10वीं तारीख के। 3 काम तो एक के बाद एक करना ज़रूरी। कौन सा? शैतान को कंकरी मारना, कुर्बानी करना और हल्क यानी बाल कटाना। बाल कटाने के बाद एहराम खोल सकते हैं। और चौथा काम है तवाफ़ करना। चलो, तवाफ़ करने के बाद आता सही करना। क्या आता है? सही। सही सही नहीं, सही। सही सही करने का मतलब होता है जैसे हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बच्चे के लिए दौड़े थे। सफ़ा और मरवा 2 पहाड़ी का नाम है। पहाड़ी, एक इधर पहाड़ी, एक इधर पहाड़ी, है ना। तो सफ़ा मरवा पे दौड़े थे, तो तकरीबन 50-60 साल पहले वहाँ पे पहाड़ी मौजूद थी, लेकिन अब वो इलाका भी हरम के इलाके में ले लिया और वहाँ पे मार्बल लगा दिए एकदम मस्त, और ढलान भी कम कर दी। हालांकि अभी पहाड़ के अवशेष बाकी रखे हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं पहाड़ पूरा ही गायब कर दिया, लेकिन उसको तराश के छोटा कर दिया ताकि इतने सारे हाजी हो तो वही बात आ जाती कि ज़्यादा जमा होगी भीड़ तो पहाड़ के चढ़ने में कोई लुढ़क जाएगा, कोई गिर जाएगा तो मर जाएगा। तो सहूलत के लिए, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा बढ़ गई, तो उन्होंने क्या कर दिया, ढलान कम कर दी पहाड़ की, और क्या कर दिया, चपट ऐसे। तो ढलान है अभी भी सफ़ा की और मरवा की। ओके, उसमें एक जगह आती, क्या आती, एक जगह आती, वहाँ पे दौड़ना है। क्या करना है? दौड़ना है, क्योंकि हाजरा अलैहिस्सलाम भी वहाँ पे दौड़ते थे तेज़ तेज़। अब ये भी कहाँ है, देखो डिटेल में जानना, मैंने बताया ना क्या आता भाई, मसाइल हज की किताब है डिटेल में, उसमें सारे बताए क्या क्या चीज़ कैसे करनी। तो सही समझ में आ गई? सफ़ा मरवा के बीच में दौड़ना है। चलो, अब यहाँ पे है, इसके बाद अब यहाँ पे रात मीना में गुजारनी है। अब ये कौन सी बात आ गई? ये घूम के वही बात आ गई है शैतान को कंकरी मारने वाली। कौन सी बात आ गई? तो रात जो है वो मीना में गुजारनी। आज का ख़ास काम है तीनों शैतानों को कंकरी मारना। मौका मिले तो हज़रे अस्वद को चूमे, हतीम में नमाज पढ़े, गिलाफ पकड़कर रोए, या मकाम इब्राहिम पे तो किसी को मौका मिलता नहीं, उस टाइम पे तो ताला लगा देते होंगे। मकाम इब्राहिम बताया था ना मैंने तस्वीर में। क्या है, जिस जगह पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े थे वो पत्थर पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशान पड़ गए, उसको कहते हैं मकाम इब्राहिम। और उसको भी जाली में ऐसे बंद करके रखा है ना। तो वहाँ पे भी 1-2 रकात नमाज पढ़ना सुन्नत है, लेकिन इतना रश होता कोई पढ़ सकता नहीं है, तो गालिबन उसको क्या कर देते, वो लॉक लगा देते ताकि कोई नुकसान ना पहुँचावे। तो कहाँ कहाँ नमाज पढ़नी है सुन्नत, 2-2 रकात नफल कहाँ कहाँ पढ़नी है? मकाम इब्राहिम पे नहीं पढ़ सकते। हतीम जो मैंने बताया सेमी सर्कल है, काबे के सामने ही है, उसके अंदर वाले साइड। तो उसके अंदर वाले साइड का फ़ायदा क्या है? अंदर वाले साइड में नमाज़ पढ़ेंगे तो काबे के अंदर नमाज़ पढ़ने का सवाब मिलेगा। और इसके अलावा अल्लाह के नबी ने लिटरली काबे के अंदर भी नमाज़ पढ़ी है। अब वो क्या है, वहाँ की गवर्नमेंट अब किसी को जाने देती, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ही दरवाज़ा है। क्या है, पहले काबे के 2 दरवाजे थे, एक से निकलते थे, दाखिल होते थे, दूसरे से निकल। लेकिन बाद में जब मक्का वालों ने तामीर करी, जो तीसरी बार जब अल्लाह के नबी के ज़माने में, अल्लाह के नबी की नबूवत से पहले, तो उन्होंने एक ही दरवाज़ा कर दिया। और अल्लाह के तो अलग अलग जगह अल्लाह के नबी ने नमाज़ें पढ़ी। हमको वो मौके मिलते नहीं है, लेकिन हतीम का मौका मिलता है जो काबे के सामने सेमी सर्कल है उसका। ओके, तो वहाँ पे जो भी जाए ख़ास तौर पे, और जो जाने वाला उनको बताए कि तुम हतीम में नमाज़ पढ़ना ज़रूर। अब हजरे अस्वद को चूमने के लिए भी मारम मारी होती है। क्या होती? वही भीड़म भाड़, धक्कम दुक्का, कौन ही चुबाते, ये सब हराम है। क्या है? अरे यूं ही मुसलमान से लड़ना और गाली गलौज करना हराम है। अगर हज के ज़माने में करा तब भी दम लाजिम आ जाएगा। कहराम बांधे हुए अगर किसी से लड़ लिए, गाली गलौज या ऐसे बोलम बोली कर ली, तो दम लाजिम हो जाएगा। अब हजर अस्वद में घुसने से बोलेगा तो नहीं मुंह से, लेकिन धक्कम दुक्की में किसी को खोणी लग गई वगैरह और किसी को गुस्सा आ गया, तो बताओ लड़ाई हो जाएगी कि नहीं? या किसी को तकलीफ़ पहुंची कि नहीं? तो हजर अस्वद चूमना कुछ काम आएगा नहीं। तो बेहतर है
ایسے زمانے میں جاؤ جب وہاں پہ رش کم ہو. کب؟ جب ہم جلدی پہنچ جائے. حج کے زمانے سے پہلے کچھ لوگ جلدی پہنچ جاتے تب حجر اسود کو چوم لو، یا سب چلے جائے. ہم حج کے زمانے میں آئے تھے تو حج کا زمانہ 1 مہینہ گزر گیا ہے، اب دوسرا مہینہ بھی لگ گیا ہے اور ابھی بھی ہم وہاں موجود ہیں، 40 دن پورے نہیں ہوئے، جب چوم لو. اب اس کے علاوہ پورا ایک حصہ ہے مدینہ کا کہ لوگ مدینہ زیارت کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہ حج کا حصہ نہیں ہے. مدینہ کا بیان انشاءاللہ حرمت والے جو شہر ہے 3، مکہ، بیت المقدس اور مدینہ، اس کا بیان انشاءاللہ بعد میں کریں گے. کتنے بولے شکایت کرے، بولا مدینہ کا نام ہی نہیں لیا، نبی کے قبر اطہر کا نام ہی نہیں لیا، یہ تو گستاخ رسول ہے وغیرہ وغیرہ، تو فتوے نہ لگاؤ. یہ حج کا بیان ہے تو حج کا بیان کیا. جو حرمت والے جو شہر ہے اس کا بیان انشاءاللہ پھر کبھی گئے، کیونکہ حج کے ارکان کے اندر مدینہ نہیں آتا ہے. مدینہ زیارت میں آتا ہے. کہاں آتا ہے؟ زیارت میں. حج کے علاوہ ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری زیارت کی جگہ ہیں، مکہ مدینہ کے علاوہ بھی ہے، عراق ایران میں وغیرہ وغیرہ. سمجھ گئے؟ اب اس میں مین چیز آتی ہے زمزم. کیا آتی؟ وہاں کی گورنمنٹ اجازت دیتی ہے کسی حد تک کیروے بھر بھر کے زمزم یہاں لانے کی، فری میں. کیسا؟ یا پھر کوئی چارج لیتے ہوں گے، اللہ جانے. پہلے تو فری میں لاتے تھے، تو اتنا لا سکتے ہیں ہم. اب لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے وہاں ہندوستان میں پرتھا ہندوؤں کی کہ ہندو شخص جب کوئی مرنے والا ہوتا تو اس کے منہ میں کیا ڈال دیتے؟ گنگا جل. کیا ڈالتے؟ اور وہ پرتھا یہاں پہ بھی بنائی ہے اور ہے اسلام میں. ایسا نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں سنت کے خلاف ہے. تو بولے جب کوئی مرنے والا ہوتا تو اس کے منہ میں کیا ڈال دیتے بھائی؟ آب زمزم کے، اس کی روح آسانی سے نکل جاوے. زمزم کی بہت ساری فضیلت ہے، انشاءاللہ وہ بھی بعد میں بیان کریں گے. ابھی اس کا موقع نہیں ہے، آلریڈی بہت ٹائم ہو گیا ہے. تو سب کو سمجھ میں آ گیا؟ نہیں سمجھ میں آئے تو میں نے جیسے بتایا کتاب آتی، مسائل حج پورا آتی، طریقہ سب بتاتے اس میں، ہے نا. کوئی جا بھی رہا ہو حج پہ تو اس کو گفٹ کرنے کی مسائل کے وہ پڑھ لے. زیادہ زیادہ 1 ہفتہ لگے گا، اس سے زیادہ نہیں لگے گا. 1 ہفتے میں پورے مسائل جان لے گا. حج کتنی بار جاتے لوگ؟ 1 بار. لگ بھگ ہر انسان 1 بار، اللہ ماشاء اللہ کوئی 2-3 بار، اللہ قبول کرے ہر سال بھی جاتے. لیکن ایک بار ہی جانا نصیب ہوتا، اس میں اچھی طرح مکمل حج کرے وہی بہتر ہے. اس لیے پوری جانکاری لے کے جائے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اوکے. اب اس سے زیادہ کوئی پوچھنا کرنا تو وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے. والسلام.